جامعہ علوم معقول و منقول حاوی فروغ و اصول حضرت مولانا حافظ مولوی محمد معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ 1247 ہجری بمطابق 1832 عیسوی کو معظم آباد شریف ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت حافظ میاں محمد یار رحمۃ اللہ علیہ جید حافظ اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ آپ کا تعلق سپرا قوم سے ہے۔ ابتدا میں مولوی صاحب بعد از حفظ قرآن شریف کی چند کتب نظم درسیہ پڑھ کر حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کی خدمت انور میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوئے۔ پھر بحکم پیر و مرشد تحصیل علوم کے لیے لاہور میں آ کر مولوی غلام قادر صاحب بروی سے چند استفاضہ علوم کر کے رامپور ہندوستان میں تشریف لے جا کر تحصیل علوم معروجہ سے فارغ ہوئے۔ مختلف مقامات ملک پنجاب و ہندوستان میں آپ نے سیاحت کر کے علم تحصیل کیا۔ 17 سال کی عمر میں زیارت حرمین شریفین کے سیال شریف اپنے پیر کے حضور حاضر ہوئے۔ دور طالب علمی میں آپ سخت ریاضت و مجاہدہ اور عبادت میں مصروف رہے۔ دن کو تحصیل علم اور رات کو یاد خداوندی میں اس طرح مصروف رہتے تھے کہ کئی دن سوئے بغیر گزار دیتے۔ دن کو نفلی روزے رکھتے۔ آپ کی خوراک ایک مٹھی بھر چنے تھے۔ آپ علوم متداولہ سے فارغ التحصیل ہو کر کلکتہ میں رونق فروز ہوئے اور وہاں سے جہاز پر سوار ہو کر جدہ شریف میں فروکش ہوئے اور وہاں سے بسواری اونٹ بیت اللہ شریف میں پہنچ کر مناسک حج ادا کر کے مدینہ طیبہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر 12 روز کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچ کر طواف رب بیت اللہ اور عمرہ بجا لا کر جدہ شریف میں آ کر جہاز پر سوار ہوئے اور 18 دن بعد ممبئی پہنچے۔ حجاز مقدس سے واپسی کے بعد سیال شریف اپنے پیر کے حضور حاضر ہوئے اور بموجب ارشاد و ہدایات کی ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہے۔ جامع و مراقہ و قشقول شریف آپ نے حضرت خواجہ سیالوی سے پڑھی۔ جب شیخ محمد عبد الجلیل صاحب جو حضور شمس العارفین کے خلیفہ تھے ان کا وصال ہوا تب مولوی صاحب ان کی جگہ قائم مقام مشیر تدبیر خاص حضرت سیالوی کے ہو کر علم توحید اور تصوف میں یگانہ آفاق ہوئے۔ سال ہر سال حضرت پیر و مرشد کی خدمت اور حضوری صحبت لازم کر کے منصب خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے سیال شریف میں تعلیم و تدریس کا منصب سنبھالا۔ اس دوران حضور ثانی لثانی حضرت خواجہ محمد دین سیالوی، صاحبزادہ محمد شعاع الدین سیالوی، حضرت مولانا محمد ابراہیم، مولانا نور محمد نقشبندی وغیرہ جیسے طلباء نے فیض حاصل کیا۔ آپ کو اپنے شیخ کامل سے والہانہ عقیدت اور عشق تھا۔ برکات سیال میں ہے، ایک بار حضور اشرف الاولیاء حضرت ثانی لثانی خواجہ محمد دین سیالوی علیہ رحمہ کسی سفر سے واپس آتے ہوئے بلا اطلاع مرولہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے کہ کسی نے حضور کی سواری کی اطلاع کی۔ جوش بے خودی میں مستانہ وار مجنواں دوڑے۔ سرکار اونٹ کے کجاوے میں تھے اور کچھ درویش پیدل ساتھ تھے۔ یہ آتے ہی اونٹ کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ اونٹ بھی گھبرایا اور حضور کو بھی تشویش ہوئی، لیکن خیریت گزری کہ جھٹپٹ میرو قوال اور ایک اور خادم نے بڑے زور سے ان کو علیحدہ کیا۔ حضور نے اپنی پاپوش اونٹ پر سے پھینکی اور فرمایا کہ اسے پہن لو۔ مولوی صاحب نے جوتا اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور کہنے لگے، آج میں پاؤں سے ننگا نہیں، آج تو میرے پاؤں عرش پر ہیں۔ وصال کے وقت اپنے صاحبزادہ مولوی محمد حسین کو جو ابھی کمسن تھے اپنی چارپائی کے قریب بلایا اور فرمایا سیال شریف کی راہ نہ چھوڑنا، دین و دنیا کی بلائی سے بہرہ انداز ہوگے۔ حضرت خواجہ مولوی محمد معظم الدین علیہ رحمہ کی
اپنے شیخ طریقت کی اتباع میں کمال محبت کا اعتراف حضرت خواجہ سید میر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت اور نیاز مندی کے باعث حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا، مولوی معظم الدین عالی ہمت انسان ہیں، حافظ قرآن ہونے کے علاوہ علوم متداولہ میں منتہی کی فضیلت رکھتے ہیں۔ حج اور حرمین شریفین کی زیارت سے فارغ ہو کر اب یاد الہی میں مشغول ہیں۔ مراعات السالکین میں ہے، بعد از وصال خواجہ سیالوی کے اپنے وطن مرولہ میں تشریف لا کر خلقت کو شریعت اور طریقت کی راہ سکھلانے میں مشغول رہے اور طلبان خدا ہر طرف سے جوق در جوق آپ کی خدمت میں آ کر مستفید ہوتے رہے۔ کتاب برکات سیال میں ہے کہ سیال شریف کے درویشوں میں مشہور تھا کہ عشق سیکھنا ہو تو مولوی صاحب مرولوی سے سیکھو۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پہلو میں کس قسم کا زخمی اور درد مند دل ہوگا۔ ایک دفعہ مرولہ کے ارد گرد کے کل دیہات میں وبا پھیل گئی، لیکن آپ کا صدر مقام اس آتش سوزاں سے محفوظ رہا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ صرف مولوی صاحب کی وجہ سے ہے۔ آپ نے سنا تو ان سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم نے یہ کلمہ شرک نہ صرف منہ سے نکالا بلکہ دل سے اس پر یقین کیا، اب ضرور یہاں طوفان آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بہت جانیں اس نہنگے اجل کا لقمہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرولوی علیہ رحمہ ہندوستان کے مشائخ عظام کی مزارات مقدسہ سے مشرف بازیارت ہو کر آ رہے تھے۔ مولانا محمد ذاکر بگوی نے درخواست کی کہ مولانا اپنے اس سفر کا کوئی خاص واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ملتان کی بڑی بڑی درگاہوں کی حاضری سے فارغ ہو کر مجھے خیال آیا کہ منشی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بھی حاضری دینی چاہیے۔ آپ خاندان چشتیہ کے کامل ترین صوفیاء میں سے ہونے کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنتے تو بے اختیار ہو کر گر پڑتے اور فوراً آپ کا چہرہ زمین پر لگ جاتا۔ ان کے مزار پر جانے سے پہلے سنا کہ ایک مجذوب فقیر وہاں رہتا ہے جو اکثر حاضرین سے سختی سے پیش آتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمیں اس سے کیا، ہم تو اپنے مہرباں میزبان کے مہمان ہوں گے۔ الغرض جب میں وہاں پہنچا تو مجذوب صاحب اپنی جھونپڑی سے نکل کر میرے پاس استقبال کے لیے آئے اور مصافحہ کے بعد مزار شریف پر فاتحہ خوانی کر کے اپنی جھونپڑی میں لے گئے۔ میں ادب سے دو زانوں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجذوب صاحب نے ذرا سختی کے لہجے میں کہا کہ تم اپنے پیشوا کی تعمیل فرمان سے کیوں پہلو تہی کرتے ہو؟ میں نے کہا میں تو آپ کے سب ارشادات فیض آیات کو ہمیشہ بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں، خدا جانے کون سا فرمان ہے جس کی تعمیل سے قاصر ہوں۔ مجذوب صاحب نے فرمایا کہ تمہارے حضرت کریم نے تمہیں لوگوں کو اپنے سلسلہ عالیہ میں داخل کرنے یعنی بیعت لینے کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، مگر تم اس میں سستی ہی کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ واقعی حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے، مگر میں اپنے آپ کو اس بڑی ذمہ داری کا اہل نہیں سمجھتا۔ فقیر صاحب جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو اور تصور کی نگاہ سے اپنے دائیں طرف دیکھو کہ کون بیٹھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت غریب نواز میرے خواجہ شمس العارفین تشریف رکھتے ہیں۔ پھر مجذوب صاحب نے کہا کہ ان سے آگے کون تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے دیکھا تو حضرت پیر پٹھان خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے۔ الغرض اسی طرح تمام پیران کرام کی زیارت یکے بعد دیگرے ہوتی گئی، حتیٰ کہ آخر میں سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مستفیض ہوا۔ اس پر مجذوب نے کہا کہ داخل سلسلہ کرنے سے تمہارا فرض پورا ہو جاتا ہے، آگے ذمہ داری ان حضرات پر ہے، جیسا کہ بڑے بڑے امراء و حکام کے وزراء پر معمولی دربان کھڑے ہوتے ہیں جو زائرین کو لے جا کر ان دربار میں پیش کر دیتے ہیں، اور بس اسی طرح خواہ تم کچھ بھی ہو، تمہارا فرض لوگوں کو اپنے مشائخ عظام کی خدمت میں حاضر کرنا ہے۔
آپ کے چند مشہور و معروف خلفاء کے نام: حضرت صاحبزادہ مولانا محمد حسین معظمہ آبادی، حضرت مولانا میاں شہاب الدین فیروز پوری، حضرت خواجہ سید نادر علی شاہ جلندری، حضرت میاں سراج الدین گجراتی، حضرت میاں محمد عیسیٰ۔ زیادۃ السالکین میں ہے کہ حضرت خواجہ مولانا محمد معظم الدین معظمہ آبادی نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی معظم آباد شریف کے ایک معزز اور شریف خاندان میں ہوئی، اس سے آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دوسری شادی ایک نو مسلم خاتون سے ہوئی، ان کے بطن سے ایک فرزند حضرت صاحبزادہ محمد حسین اور ایک صاحبزادی تھی، جن کی شادی کوٹ مومن میں مولانا محمد حنیف بن مولانا محمد رفیق سے ہوئی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور معظم آباد شریف میں مدفن ہیں۔ آپ کے فرزند محمد حسین اپنے والد ماجد کے مصلی پر بیٹھے ہدایت و ارشاد میں مصروف رہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ ہے، صاحبزادہ محمد حسین سجادہ نشین ہیں، بڑے نیک اور خدا پرست انسان اور رہنمائے خلق ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند اکبر مولوی غلام سدید الدین علیہ رحمہ سجادہ نشین ہوئے۔ 1365 ہجری کو آپ کی صحت کافی خراب رہنے لگی اور صحت بہت گر گئی۔ حضرت ثانی لسانی محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ کی صحت بحال ہو گئی۔ چند یوم اسی لطف زیارت مخموم رہے، پھر یکایک مرض زور پکڑتا گیا۔ بالآخر 9 جمادی الثانی 1365 ہجری بمطابق 20 جولائی 1907 اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب آپ کے وصال کی خبر حضور ثانی لسانی حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، آہ سب یار بچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ امرتسر کے مشہور معمار حافظ جمال الدین نے روضہ کی تعمیر کی جو 5 سال میں مکمل ہوئی۔ آپ علوم متداولہ کی تحصیل و تکمیل کی اعلیٰ سند لے کر زیارت مقدسہ اور سیاحت عالم کے لیے روانہ ہوئے۔ ترکی میں علماء سے علمی مباحث میں شریک ہوئے۔ ترکی کے علماء آپ کی جلالت علمی سے بے حد متاثر ہوئے اور حکومت وقت کو آپ کی طرف متوجہ کرایا۔ چنانچہ سرکاری طور پر ایک باوقار تقریب میں آپ کو حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب اور اعزازی ڈگری پیش کی گئی۔ حضرت ثانی لسانی خواجہ محمد دین کے دور ہمایوں میں آپ کی فرمائش پر حضرت محبوب سبحانی، پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری، خواجہ سید میر علی شاہ، خواجہ محمد عبدالعزیز چاچڑوی اور مولانا محمد معظم الدین علیہ رحمہ توسہ مقدسہ حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ کریم توسوی نے ان کے حالات بچشم خود ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ اپنے شیخ کی خدمت سب سے زیادہ کس نے کی؟ بتایا گیا کہ حضرت معظم الدین نے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچتا۔